بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کے ہاتھ، پاؤں اور سر کا بوسہ لینا۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس آئے تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ چمٹا لیا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا اور فرمایا، مجھے معلوم نہیں کہ مجھے جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے یا خیبر کے فتح ہونے کی۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ چمٹا کر ان سے معانقہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن رزین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنے اس ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ بیعت ہونے کے بعد ہم نے حضرت سلمہ کے ہاتھ کو چوما اور انہوں نے اس سے منع نہ فرمایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ تبوک سے میرے پیچھے رہ جانے پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری توبہ قبول ہو جانے کی آیت نازل ہوئی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لے کر چوما۔ حضرت ابو رجا اتاردی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں مدینہ آیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایک جگہ جمع ہیں اور ان کے بیچ میں ایک آدمی ہے جو دوسرے آدمیوں کے سر کو چوم رہا ہے اور کہہ رہا تھا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ میں نے پوچھا، یہ چومنے والا کون ہے اور کس کو چوم رہا ہے؟ کسی نے بتایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سر کا بوسہ اس وجہ سے لے رہے ہیں کہ سب کی رائے یہ تھی کہ جن مرتدین نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے ان سے جنگ نہ کی جائے، اور اکیلے حضرت ابو بکر کی رائے یہ تھی کہ ان سے جنگ کی جائے، اور آخر سب کی رائے کے خلاف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل ہوا اور اس میں اسلام کا بہت فائدہ ہوا۔ حضرت زارع بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم مدینہ منورہ آئے تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہم آپ کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کا بوسہ لینے لگے۔ حضرت مزیدہ عبدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اشد رضی اللہ عنہ چلتے ہوئے آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لے کر اسے چوما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، غور سے سنو، تم میں دو عادتیں ایسی ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں۔ حضرت اشد نے عرض کیا، کیا یہ عادتیں فطرتاً میرے اندر موجود ہیں یا بعد میں میرے اندر پیدا ہوئی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ عادتیں تمہارے اندر فطرتاً موجود ہیں۔ انہوں نے کہا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری فطرت میں ایسی عادتیں رکھ دیں جن کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں۔ حضرت تمیم بن سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ان کا استقبال کیا اور ان سے مصافحہ کیا اور ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ پھر دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو یاد کر کے تنہائی میں بیٹھ کر رونے لگے۔ حضرت تمیم فرمایا کرتے تھے کہ بڑوں کے ہاتھ چومنا سنت ہے۔ حضرت یحییٰ بن حارث دماری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میری حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے اپنے اس ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ میں نے کہا، ذرا اپنا ہاتھ مجھے دیں تاکہ میں اسے چوم لوں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے اپنا ہاتھ دیا اور میں نے اسے چوما۔ حضرت یونس بن میسرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم حضرت یزید بن اسود کے یہاں بیمار پرسی کے لیے گئے، اتنے میں حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ بھی وہاں آ گئے۔ حضرت یزید نے جب ان کو دیکھا تو اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر اسے اپنے چہرے اور سینے پر پھیرا، کیونکہ حضرت واصلہ نے ان ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ حضرت واصلہ نے حضرت یزید سے کہا، اے یزید، آپ کا اپنے رب کے بارے میں کیسا گمان ہے؟ انہوں نے کہا، بہت اچھا ہے۔ حضرت واصلہ نے فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ اگر اچھا گمان کرے گا تو اچھا معاملہ کروں گا اور برا کرے گا تو برا کروں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن رزین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم روضہ کے پاس سے گزرے تو ہمیں لوگوں نے بتایا کہ یہاں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ہیں۔ چنانچہ ہم ان کے پاس گئے، جا کر ہم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکال کر فرمایا، میں نے ان دونوں ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اور انہوں نے اپنا ہاتھ باہر نکالا۔ ان کا ہاتھ خوب بڑا تھا جیسے کہ اونٹ کا پاؤں۔
چنانچہ ہم نے کھڑے ہو کر ان کے ہاتھ کو چوما۔ حضرت ابن جدعان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوا ہے؟ حضرت انس نے کہا جی ہاں۔ اس پر حضرت ثابت نے ان کے ہاتھ کو چوما۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اور دونوں پاؤں چوم رہے تھے۔ مسلمان کے احترام میں کھڑا ہونا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جو بات چیت میں اور اٹھنے بیٹھنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ کو آتا ہوا دیکھتے تو ان کو مرحبا کہتے، پھر کھڑے ہو کر ان کا بوسہ لیتے، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر لا کر انہیں اپنی جگہ بٹھا دیتے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ مرحبا کہتی، پھر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیتی۔ مرد الوفات میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مرحبا کہا اور ان کا بوسہ لیا، اور پھر چپکے سے ان سے کچھ بات کی جس پر وہ رونے لگ پڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان سے چپکے سے کچھ بات کی جس پر وہ ہنسنے لگیں۔ میں نے عورتوں سے کہا میں تو سمجھتی تھی کہ ان کو یعنی حضرت فاطمہ کو عام عورتوں سے بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، لیکن یہ بھی ایک عام عورت کی طرح ہی نکلیں۔ پہلے رو رہی تھیں، پھر ایک دم ہنسنے لگیں۔ پھر میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا یہ راز کی بات ہے، اگر میں آپ کو بتا دوں پھر تو میں راز کو فاش کرنے والی ہو جاؤں گی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تب حضرت فاطمہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چپکے سے پہلے یہ کہا تھا کہ میرا انتقال ہونے والا ہے، اس پر میں رونے لگ گئی تھی۔ اس کے بعد پھر چپکے سے یہ فرمایا تھا کہ تم میرے خاندان میں سے سب سے پہلے مجھ سے عامل ہوگی، اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی اور یہ بات مجھے بہت اچھی لگی، اس پر میں ہنسنے لگی تھی۔ حضرت ہلال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے تو ہم آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ آپ دوبارہ اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے ہمارے پاس باہر تشریف لائے، ہم آپ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے عجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تم ایسے مت کھڑے ہو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس باہر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، انہوں نے کہا کھڑے ہو جاؤ، ہم اس منافق کے خلاف مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے تو صرف اللہ کے لیے ہی ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے، آنے والے کے دل میں یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ لوگ میرے لیے کھڑے نہ ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جتنی محبوب تھی اتنی کسی اور کی نہیں تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہوا دیکھ لیا کرتے تھے تو کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ کھڑا ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ صحابہ اکرام کے ساتھ بے تکلفی اور سادگی کے ساتھ رہیں، تکلفات نہ ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ آدمی کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ بیٹھ جائے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ جب ان کے لیے کوئی آدمی اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا تو اس کی جگہ نہ بیٹھتے۔ حضرت ابو خالد والبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم لوگ کھڑے ہوئے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ آگے بڑھیں کہ اتنے میں وہ باہر آئے اور فرمایا کیا بات ہے، تم لوگ سینہ تان کر فوجیوں کی طرح کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ حضرت ابو مجلس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ باہر آئے، باہر حضرت عبداللہ بن عامر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عامر تو کھڑے ہو گئے لیکن حضرت ابن زبیر بیٹھے رہے، اور ان دونوں میں حضرت ابن زبیر بلند مرتبہ اور وزنی تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے اس کے لیے کھڑے ہوں اسے دوزخ کی آگ میں اپنا گھر بنا لینا چاہیے۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔